مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے، تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے، تو کم سے کم اتنا ہے لازمی، تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے، بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ اوئے بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے، تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی، تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی
کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے۔ جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے یہ۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی ہے، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی۔ اگر شوہر بیوی سے، یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے، شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جیلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا۔ پہلے تو ترغیب تھی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں، ایسا نہ کریں، یوں نہ ایکچولی، لیکن گھمانے کی کوشش نے اس پہ بھی احتجاج کیا، انہوں نے کہا فرنٹ سے نہیں بڑھنے دیں گے، پیچھے سے جتنی مرضی بڑھا لو، فرنٹ وہی رہے گا جو حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے دور میں تھا۔ تو سعودیہ کے بہت سے کام اچھے بھی ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن پر علماء کو تحفظات ہیں۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قبرستان تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ بھی 1400 سال سے امت نے ایک 4 دیواری کر کے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ تو حکومت نے ابھی ماضی قریب میں اس کی کوشش کی تھی۔ وہاں ایک پٹھان مزدور تھے، انہوں نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا روڈ بنانے کی گورنمنٹ نے کوشش کی، تو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، اللہ کی طرف سے کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ وہ جگہ کھودتے تھے، پتہ نہیں کوئی خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، کیا ہو جاتا تھا، وہ نہیں بنا سکے وہاں پہ۔ تو مجبوراً اب آپ وہاں جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے روڈ، یہ چھوٹا سا میدان ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو روڈ اس سے گھوم کے جا رہا ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ یار سیدھا جانا چاہیے تھا نا، لیکن وہ تھوڑا سا کرو ہو رہا ہے، ایسے گھوم کے جا رہا ہے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جان کر نہیں کیا گیا، مجبوری میں کیا گیا ہے۔ تو وہ قبرستان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس قبرستان کو باقی رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، لڑکیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو انہیں یقین آ جائے اس قبرستان کو دیکھ کر کہ عورت کو حقیقی معنوں میں حق صرف اسلام نے دیا ہے۔ ابھی بھی یقین نہیں آئے تو جاؤ ان ملکوں کے حالات جا کے دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے، آج بھی وہاں پر بیٹی کو زندہ ماں کے پیٹ میں مارا جا رہا ہے۔ دفن اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اب دفن کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہی جب پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو وہی مار دو اس کو، کیس بھی نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے انڈیا میں قانوناً جرم ہے یہ، یعنی قانوناً لاء میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ جب آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تو لوگ تو پھر اپنے آپ کو مجبور سمجھیں گے نا۔ ماحول تو آپ نے یہ بنا دیا کہ بچے بوجھ ہیں، پھر ان کی شادیوں میں مشکلات، پھر جہیز کی رسومات، اور پھر اس کی ایجوکیشن، اور پھر آزادی، اتنی ساری۔ جب لڑکیوں کو آزاد کریں گے تو لڑکوں کو فری میں جب اپنی خواہش پوری ہوگی بیوی نہیں بنائیں گے، تو ماں باپ اس پہ ہے کہ بوائے فرینڈ تو مل جائے گا میری بچی کو 15 سال میں، اچھا آدمی نہیں ملے گا، یہ ایک الگ ٹینشن۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ زندہ دفن کریں گے اس کو، وہ اس کو ماں کے پیٹ میں ماریں گے۔ تو اس کا حل صرف کس میں ہے؟ تو سوسائٹی کو فالو کرو گے تو سوسائٹی تو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے پولیس اس کو روکتی ہے کہ کسی بچی کو ماں کے پیٹ میں مارنے نہ دیا جائے، کیس بنتا ہے۔ میں نے کہا اس پولیس والے سے جا کے پوچھو کہ تم نے اپنے جو ہے نا اپنی کتنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے، اس سے جا کے پوچھو، کہے گا ہم بھی چھپ چھپا کے کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام بہت بڑی رحمت ہے۔ یا بولی من یشاء اناسا، اللہ نے فرما دیا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، ہبا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ ہبا کہتے ہیں گفٹ۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ بیٹیاں کوئی پینلٹی نہیں ہے، کوئی تمہارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، رحمت ہے۔ ہبا کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں، اس کو گفٹ اور تحفہ سمجھ کے لیا کرو۔ اے اللہ تحفہ سمجھ کے لیں گے تو بوجھ بنتی ہے، اللہ نے کہا کوئی بوجھ نہیں بنے گی۔ بھائی تم پالو بچپن میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ٹینشن کون اٹھائے گا؟ جو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ فائدہ باپ نہیں اٹھاتا، باپ بھی اٹھاتا ہے لیکن زیادہ فائدہ سسرال اٹھاتا ہے، تو یہ اس کی ٹینشن ہے۔ جہیز نہیں ہے اسلام میں، نبی نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔
مہر ہے, مہر, مہر کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. اگر جہیز اسلام میں ہوتا تو یہ کیسی حماقت کی بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو نکاح نامے میں مہر لکھا ہوا ہے 50,000, ایک مثال دے رہا ہوں, اور لڑکی سے جہیز کتنا لے رہے ہو؟ 5 لاکھ کا. تو یہ کامن سینس کی کوئی بات بنتی ہے؟ ابے 50,000 دے کے تو لے 5 لاکھ روپے آئے, یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو یار, یہ کوئی کھوپڑی میں آتی ہے بات. ایک صاحب مجھے کہنے لگے فجر کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں, اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اگر فجر کے بعد سونا پسندیدہ ہوتا تو فجر میں اللہ اٹھواتا کیوں؟ سونے کے لیے اٹھوایا ہے. ارے ہمیں اللہ کہہ رہے آج فجر ابھی 6 بجے ہو رہی ہے نا, تو 5:45 بجے اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ تاکہ دوبارہ سو جاؤ. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا قانون دیکھا ہے کہ آپ کو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ 15 منٹ میں دوبارہ سو جائیں؟ فجر کی نماز اس وقت رکھی اس لیے گئی ہے کہ اب یہ اٹھنے کا ٹائم ہے, اب اٹھو, اب کاموں پہ جاؤ نماز پڑھ کے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی کھوپڑی استعمال ہو تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہاں رات کو کسی کو نیند نہ آئی ہو یا کوئی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو خیر, تو 50,000 روپے جہیز دے رہے, مہر دے رہے ہیں. حالانکہ اسلام میں مہر میں بھی پتہ ہے کیا قانون ہے؟ مہر مثل. مہر مثل میں ہوتا ہے لڑکی کی خوبصورتی, اس کی ایجوکیشن, اس کا خاندان, اور اس کماری ہے یا طلاق یافتہ, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے مہر رکھا جائے. اور یہ مہر مارکیٹ میں یہ صرف اربوں میں رہ گیا ہے, اور افغانیوں میں, انڈین پاکستانیوں میں یہ مہر ختم. اب مہر کیا ہو رہا ہے؟ 25,000, 10,000, وہ بھی موجل بعد میں ادا کیا جائے گا. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا, اب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو میں دے سکتا ہوں. بوڑھے آدمی تھے. میں نے کہا 25 روپے؟ کہہ رہے ہیں یار 1948 میں شادی ہوئی تھی, 25 روپے کی بڑی ویلیو تھی. میں نے کہا اب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے یار, خام خواہ میں مہر بھی دے دو گے اور آخرت میں سوال بھی نہیں ہوگا ہیں. تو اب نہیں دو تاکہ آخرت میں سوال تو ہو نا. 25 روپے دو بھی دو گے اور آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ یار یہ 25 روپے کیا ہے, تو آپ کہو گے بھائی طے یہی ہوا تھا. تو فرشتے کچھ کہیں گے, پھر بولیں گے طے یہی ہوا تو ہم کیا کریں بھائی, اب تو یہی طے ہوا, کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا چھوڑیں, اب نہیں دیں, تھوڑا سا چترول مترول بھی کھا لیں تاکہ بیوی تھوڑی سی خوش ہو جائے گی. تو 50 اچھی اچھی خاندانی لڑکیاں ہیں, مہر کیا ہے؟ 50,000, 20,000. لڑکا کما رہا ہے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ, مہر کیا رکھ رہا ہے؟ ارے ایک مہینے کی تنخواہ تو کم از کم. مہر کا تو بنیادی مقصد تھا کہ تمہاری جیب سے جب خرچہ ہوگا تو ایک تو یہ پتا چلے گا تم واقعی انٹرسٹڈ ہو شادی کرنے میں, فری پھوکڑ میں نہیں. فری پھوکڑ میں تو ہر آدمی ہر چیز قبول کر لیتا ہے, روکڑا جیب سے نکلے گا تو پتا لڑکی کے باپ کو یقین ہو جائے گا ہاں بھائی یہ انٹرسٹڈ ہے اور یہ رکھنے کے لیے کر رہا ہے, چھوڑنے کے لیے نہیں کر رہا. تو کم از کم 1 مہینے کی تنخواہ تو رکھو میرے بھائی, کم از کم, مرے سے مرا 1 مہینے کی تنخواہ تو دائیں بھائی ہلے نا, کچھ ہو گیا یار کچھ ہوا ہے. ایسے 25,000 روپے, 1,500 روپے یہ مہر چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور لڑکی والے دے کے آ رہے ہیں 5 لاکھ کا جہیز. کم از کم غریبوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر جو الگ ساری زندگی سسرال سے دب کے رہنا, یعنی لڑکی والوں کا سسرال سے دب کے رہنا داماد سے, وہ داماد جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہوتا ہے. میں نیو کراچی میں تھا نا, تو وہاں گجراتی لوگ ہیں, وہ تو انڈین کلچر ان کے ہاں بہت زیادہ ہے نا, کیونکہ وہ کافی بعد میں مائگریٹ کر کے آئے. وہ مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے نا, بد دعا دینی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ تو میرا سسر بن جائے. میں نے کہا یہ کیا, یہ دعا ہے بد دعا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بد دعا ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب سسر بن جائے گا نا تو پھر میں جو تجھے ستاؤں گا تو میں صرف ستانے کا آپشن میرے پاس ہوگا, تیرے پاس انتقام لینے کا آپشن نہیں ہوگا, کیونکہ تیری بیٹی میرے پاس ہے. یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کا نہیں ہے یہ. اس لیے کہ وہ بےچارے اتنے مجبور کہ ہم نے 5 لاکھ جہیز بھی دیا اور کم بخت اتنی مصیبت سے استخارے نکال کے اور پتہ نہیں کیا کرا کے یہ منوس معذرت کے ساتھ ہمیں ملا ہے. اب اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر تو طلاق کا دھبا جب لگے گا تو 50,000 مہر کے بجائے اب کتنا ملے گا؟ 5,000. وہ بھی جب ہے جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے, اور وہ پھر اس کو بھی کسی کو بیٹی کو پہنانا وہ بھی ہمارے لیے مصیبت. اور اگر کسی نے کر بھی لی تو ساری زندگی کے تو طلاق یافتہ تھی پھر بھی میں نے کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی, یا تو غلط بنو تو پھر تمیز سے غلط چلو. جیسے گورے نے کیا کیا جب انہوں نے مذہب کو چھوڑا نا, یہ تو عیسائیت کی بھی یہی تعلیمات تھی جو اسلام کی ہیں. انہوں نے عیسائی مذہب کو جب اپنی اسمبلی سے نکالا اور کلچر سے نکالا, مذہب صرف چرچ کے اندر محدود رہ گیا, تو وہ لبرل اس معنی میں جو میں آپ کو لبرل کے جو بتا رہا تھا کہ مذہب دشمن, تو وہ بنتے چلے گئے. پھر انہوں نے ہر غلط کو صحیح کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیا. پھر اسے اب وہ اتنا غلط کر دیا کہ گے میرج بھی حلال ہو گئی ان کے یہاں, باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا بھی کیا بن گیا؟ حلال ہو گیا. بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مارنا بھی کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. اور آپ نے ایک بیوی رکھ کے 10 گرل فرینڈ رکھی ہے, اس کے بھی الاؤڈ کر دیا انہوں نے. حالانکہ یہ تو بالکل ہی سینس کے خلاف ہے. ابے تو اپنی بیوی سے وفا, جب تو نے شادی کی ہے تو پھر تیرے دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں تو کیا کریں ہم, ہو گیا. پھر جب
مرد کو اجازت مل گئی تو آپ کی بیگم صاحبہ نے بھی اگر بوائے فرینڈ رکھ لیے تو وہ بھی, تو پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں, تو پھنسے چلے جا رہے ہیں. اب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جس دلدل میں انہوں نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے نا, اب ان کے پاس سوائے اسلام کے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں, اب کوئی حل نہیں ہے. اور وہ بھی اب اسلام دشمنی اتنی کر چکے ہیں کہ اب اس کی طرف بھی آنا کہ بھائی جن مذہب کو ہم صبح شام برا والا کہتے تھے, تبھی تو کہتے ہیں نا کہ کسی سے دشمنی کرو تو اتنی کہ واپسی کا آپشن رہے. ایک ڈاکٹر سے آپ نے دشمنی لے لی اور آپ کو پتا ہے آپ کے محلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈاکٹر ہے نہیں, تو پھر کیسے ٹیکا لگواؤ گے؟ اس سے بخار ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, اب اس سے ٹیکا لگواتے ہوئے ڈرے گا یار کوئی زہر کا انجیکشن نہ لگا دے. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ایک اللہ تھا جو صحیح راستہ بتاتا, آپ نے اللہ اور اللہ والوں سے ہمیشہ کے لیے دشمنی کر لی, اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, اپنی اسمبلی سے نکال دیا, چرچ تک محدود کر دیا, مسجدوں تک محدود کر دیا. تو پھر وہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. پھر خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن کی گولیوں کا کاروبار عروج پہ ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں جتنی مالی فراوانی ہے پہلے زمانے میں نہیں ہوا. پہلے زمانے میں غربت بہت تھی, اس زمانے میں جو ترقی ہے اور مال و دولت کی روانی ہے وہ زیادہ ہے, لیکن پہلے ڈپریشن کی گولیاں نہیں بکا کرتی تھیں. بہت زیادہ کسی کے سر میں درد ہوا تو ایک کتھے اور تمباکو تھوڑا سا اس دن زیادہ ڈال دیا پان میں. ایسا ہی ہوتا تھا نا. ہماری دادی غصے میں آتی تھی نا, دادی ہماری, تو اس دن پان تھوڑا زیادہ کھائے گا. یہ ہوتا تھا ڈپریشن کا علاج. جب غصہ اسا ٹھیک ہوا تو پھر ٹھیک ہو گئی. آج کیا ہو رہا ہے, وہ بالکل ہی باولے ہو رہے ہیں ڈپریشن میں. وہ نہ کوئی سٹا کام آ رہا ہے ان کے, نہ گٹکے سے سکون مل رہا ہے. پھر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ ساری زندگی کی ٹینشن بیٹھے بیٹھے. اب میرے پاس ایسے کیس آ رہے, میں کہتا ہوں یار کیا ہو گیا معاشرے کو. کوئی پاگل ہونے کی وجہ ہو تو انسان پاگل ہوتا, اچھا بھی لگتا ہے. بلا وجہ پاگل ہو رہے ہیں. تنخواہ میری کم ہے تو پاگل ہو گیا. ابے بھائی تنخواہ کم ہے لیکن کھانے پینے کو تو مل رہا ہے نا تجھے. کھانے پہ صبح ناشتہ تو پراٹھے کھا رہا ہے, تو دوپہر کھانا بھی کھا رہا ہے, تو رات بھی کھانا کھا رہا ہے, چائے کے پیسے بھی ہیں تیرے پاس اور رات کو سونے کی جگہ بھی ہے. اب اگر زیادہ کو دیکھو پھر تو انتہائی نہیں ہے. پھر تو قارون کو دیکھنا شروع کر دو گے, پھر تو بھائی آپ کو پھر زرداری بھی کم لگے گا آپ کو. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور اگر یہ دیکھو میری ضرورت کتنی ہے, تو اللہ کا فضل ہے. ہمیں تو اپنے بارے میں لگتا ہے یار اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے کروڑہ گنا زیادہ دیا ہے. اتنی ہماری اوقات نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمیں دے دیا. الحمدللہ سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے. تو سوسائٹی میرے بھائی آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرے گی, مروائے گی. اور ہم میں سے ہر شخص کس کو دیکھ رہا ہے؟ سوسائٹی. بچیوں کو کو ایجوکیشن میں پڑھایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں اس کو پسند برا نہیں کیا جاتا, برا نہیں سمجھا جاتا. بچی اگر کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے تو سوسائٹی میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو یاد رکھو ایک دن ایسی سوسائٹی آنے والی ہے جب آپ کے بچے آپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے. آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آئیں گے, آپ یہ کہیں گے سوسائٹی میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن پھر آپ اولاد کی محبت سے, بڑھاپے میں انسان کو اولاد کی محبت سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے, اور جوانی میں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. جوانی میں تو انسان کو اولاد کی محبت مل جائے, اچھا نہیں ملے تو ویسے ہی وہ کسی کا بچہ ہے, ابھی وہ خود کسی کی اولاد ہے. اصل تو بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے. آپ کی بہویں, آپ کے بیٹے, پوتے, نواسے صاحب آپ کے ارد گرد. ہم تو اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کیا قابل رشک زندگی گزاری انہوں نے, کیا قابل. ہمارے نانا تھے ماشاءاللہ, بڑی اولاد دی اللہ نے. ذرا سے بیمار ہوتے تھے پورا خاندان لاہور, سرگودا, کراچی سارا گھر میں جمع ہو جاتا تھا. وہ بڑے خوش ہوتے تھے, یہ میرا بڑا بیٹا ہے, یہ میرا منجلا بیٹا ہے, یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے, یہ میری بڑی بیٹی, میری چھوٹی بیٹی, یہ میری بہو ہے, یہ میرا داماد ہے, یہ جناب میرا پوتا ہے. ہم لوگ پوتے تھے, نواسے تھے, ہیں بھائی, ہم بھی چلے جاتے تھے, اور پوتے بھی آ رہے ہیں, نواسے بھی آ رہے ہیں, پھر سب خرچہ بھی کر رہے ہیں. بھائی سب کے مشترک نانا ہے, کسی کے دادا ہیں تو کسی کے نانا ہے. تو وہ ویسے ہی 40 سال کی عمر میں شوگر ہوئی تھی, 99 سال میں انتقال ہوا ہے. اس لیے کہ ڈپریشن نہیں تھی. 95 سال تک کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے, الحمدللہ 95 سال تک کھڑے ہو کر تراویح. اور وجہ کیا ہے؟ خوشیاں دیکھ رہے ہیں نا. اب اس عمر میں وہ الٹا سیدھا بھی کریں گے تو ہم بیٹھے اس کو سیدھا, الٹا بھی کریں گے تو ہم بیٹھے اس کو کیا کرنے کے لیے؟ سیدھا کرنے کے لیے. کیونکہ بڑوں کا احترام ہے بھائی, بڑوں کا احترام ہے. پھر ان کے سب پر احسانات ہیں. یہ ساری آل اولاد کن کی ہے بھائی؟ میں اگر اپنے نانا کا احترام کرتا تھا, کیوں کہ بھائی میری والدہ کو کس نے پالا ہے, اگرچہ ہمیں نہیں پالا لیکن ہماری اماں کو تو پالا, تو ہماری اماں کے لیے جو قابل احترام ہے ہمارے لیے بھی, تو ہم بھی ان کی خدمت کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ساری خدمت تو انہوں نے اب صرف اپنی اولاد کی بچپن میں کر لی, ان کو پال پوس کے, نسل نہیں روکی, بس یہ بڑا احسان کیا. اور جو جتنی توفیق ملی حسب ذائقہ, جتنی اللہ نے ان کو گنجائش دی تھی اس حساب سے تعلیم دے دی.
اب ساری زندگی کون ان کی خدمت کرے گا؟ ان کے اولادیں، ان کی بہویں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے نواسے. ان کا اکثر میں ایک ملفوظ سناتا ہوں، ان سے کوئی پوچھتا تھا، وہ بھی امام بھی تھے نا مسجد کے، آرمی میں بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے، تو ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ بڑا پیارا ملفوظ تھا. خیریت کم بخت کہتے ہیں بدقسمت لوگ. انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں آل اولاد ماشاءاللہ اتنی دی، ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، کبھی کسی بچے کے گھٹنے پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، کبھی کوئی بستر سے گر گیا، ناک پہ چوٹ آئی ہوئی ہے، کبھی کسی کو بخار ہوا ہوا ہے، کبھی کسی کو کھانسی ہوئی ہے، کبھی وہ سردی زیادہ لگ گئی، کبھی کوئی نالے میں گر گیا اس کو نکال کے لائے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی کسی کو اسکول میں ٹیچر نے مار کے باہر نکال دیا اس کو جا کے اس کو. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا خاندان ہے، خاندانی لوگ ہیں. خیریت اس کی ہوتی ہے جس کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. جب کوئی ہے ہی نہیں تو خیریت ہی خیریت. وہ پھر دیواروں کو دیکھ دیکھ کے ٹینشن میں جاتا ہے، کہہ رہے یہ بھی خیریت سے، اس کو بھی نہ نزلہ ہے. دیواروں کو تھوڑی نزلے کھانسی ہوتے ہیں. اس کو آج کل سکون والی زندگی کہا جا رہا ہے. میرا جب سے بیانات کے سلسلے میں جانا ہوا دنیا میں، تو میں بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں بھی اب جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں یار 1000 گز کا بنگلہ ہے، گھر میں افراد ہی نہیں ہے، ایسی لگژری لائف ہے، اتنے بڑے بڑے یہ بیڈ روم ہے، یہ پلے گراؤنڈ ہے، یہ سوئمنگ پول ہے، بندے ہیں نہیں. یار تم کیا، اس سے تو اللہ کا شکر ہے وہ غریب اچھا ہے جس کے گھر میں آدمی تو افراد تو ہیں. وہ گھر میں آتا ہے اس کو بچے ملتے ہیں، اس سے وہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو داماد ہیں، بہویں ہیں، پوتے ہیں، نواسے، وہ زیادہ انجوائے کر رہا ہے. سوئمنگ پول میں وہ ندی نالے میں لے جا کے اپنے بچوں کو نہا لے ان کے ساتھ، اس کو زیادہ مزہ آئے گا بنسبت سوئمنگ پول میں اکیلا تیر رہا ہو وہاں بیٹھ کے. وہ تو لائف تو پہلے آپ کو محبت کرنے والے افراد تو ملیں، آپ کی قدر کرنے والے، آپ کو عزت دینے والے، اور ان کی خوشیوں پہ آپ خوش ہو، ان کے غم پہ آپ غمزدہ ہو. پہلے یہ لائف تو جب بنتی ہے، اس کے بعد پھر آگے اگلا پروسیس ہے. آپ نے افراد ہی شارٹ کر دیے. اب گھر کی ڈیفینیشن یہ تھوڑی ہے کہ دیواریں اینٹیں ہوں، اس کو گھر تھوڑی کہتے ہیں. تو ہوٹل میں بھی ہوتے ہیں، ہوٹل میں تو زیادہ اچھی دیواریں اور اینٹیں اور ان کے پلستر بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کسی ہوٹل چلے جاؤ، آپ کو آپ کے گھر سے زیادہ وہاں پر اچھا محسوس ہوگا. ایئر کنڈیشن روم ہے ایسا زبردست. میں گیا ہوں نا، سوئمنگ پول ہے بڑا بہترین، لان ہے، لاؤنج ہے، اور اس میں کافی بھی مل رہی ہے آپ کو اور ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ وہاں ایک آدھ دن کے بعد کہاں بھاگو گے؟ اپنے گھر، کیونکہ وہاں وہ بندے نہیں ہیں جو یہاں چھوڑ کر گئے تھے. آپ نہیں آ رہی سمجھ میں کیا خیال ہے؟ تو یہ فیملی پلاننگ والے اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، یہ ہمارے گھروں کو ہوٹل بنانا چاہتے ہیں. پیسے بچا بچا کے سونے کے نل کے لگا دو، مگر محبت کرنے والے گھر میں افراد نہ ہو، یہ چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر ایک بھی پیدا نہ کرو، جاؤ کسی ہوٹل میں رہو، کسی ہوٹل میں ٹائم گزارو، پیسہ کماؤ اور کرائے پہ کمرہ لے لو، وہیں رہو. لیکن میرا دل نہیں لگتا، میں ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتا ہوں. میں تو بیرون ملک بھی جب سفر کرتا ہوں نا، تو لوگوں سے جو مجھے انویٹیشن بھیجتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ہوٹل نہیں بک کرانا، کسی گھر میں. مجھے گھر میں عجیب برکت ہوتی ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے گھر میں رہنے میں. بچے بھی ہوں گے اس میں، تھوڑا سا ان سے سلام دعا کر لیں گے، ایک خوشی ہوتی ہے انسان. میں جب بھی کہیں بیرون ملک جاتا ہوں نا، کوشش یہ کرتا ہوں کوئی سلام دعا والا نکلے اس کے گھر میں اسٹے کروں، جیسے اچھے تعلقات ہوں، بے تکلف. ایسے نہیں کہ گھر جا کے بوجھ بن جائے انسان. تو گھر میں عجیب ایک لطف، گھر میں جو گھر کا کھانا ہے اس کی عجیب روحانیت ہوتی ہے، عجیب مزہ. ہوٹلوں میں کیا پتہ نہیں کیا بنا کے لا رہا ہے وہ آپ کے سامنے، تو اس نے بڑا اچھا سجایا ہوا ہوگا، اندر کیا ہو رہا ہے. میں ایک دم یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کبھی کہ ہوٹلوں میں جو آپ کو اچھے اچھے کھانے پیش کیے جاتے ہیں نا، کیا سچی مچی میں اچھے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. اس پہ بھی یوٹیوب میں پوری ایک رپورٹ ہے. یہ صرف سامنے بہت ٹائٹ ہوتے ہیں. تو بزنس ہے بھائی، وہ کیوں آپ کو اتنے چمکیلے کھانے آپ کے سامنے پیش کرے گا؟ بزنس ہے، وہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ اللہ ہی جانے. تو سوسائٹی سے میرے بھائی مت پوچھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. سوسائٹی تمہارا بیڑا غرق کر دے گی. گھروں میں سکون نہیں ہے، اولاد کو ماں باپ سے لوگ پریشان ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا، اتنا خرچ کر دیا، بات ہی نہیں سنتے وہ. تو میں کہتا ہوں کیوں سنیں گے بات؟ ان کو اسکول میں بات سننے کا کوئی چیپٹر پڑھایا نہیں گیا. انہوں نے اسکول میں فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، میتھ پڑھی ہے انہوں نے اسکول میں، اور انہوں نے اسکول میں ڈرائنگ بھی، ڈبے وہ جو ہے نا اسکولوں میں، بیٹا سیب پہ کون سا کلر کرنا ہے؟ لال کلر کرنا ہے. تو وہ کلر کرواؤ ان سے، وہ کلر کر دے گا. کیلے کو پہ پیلا کلر کر دے گا. یہ تو ٹوپی ڈرامہ اسکولوں میں تو ماشاءاللہ دبا کے ہو رہا ہے. ایجوکیشن تو ہے نہیں. 2-4 انگلش کی پویم یاد کر لے گا، کیونکہ ماں باپ کو وہ بھی نہیں آتی، تو ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ ماشاءاللہ انگلش تو ہمارا فرفر بولتا ہے. ارے وہ کسی انگلش والے سے پوچھو تو پتا چلے گا. بچے نے ہماری پویم اتنی یاد کر لی. اور اسلامی اسکولوں میں 2-4 دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صبح اٹھنے کی دعا، صبح رات کو وہ چند دعائیں بچہ یاد کرتا ہے. ماں باپ کو چونکہ وہ بھی نہیں آتے، ماں باپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہمارا جو بچہ ہے نا ایسا سائنسدان بنے گا کہ وہ ایک وقت میں سائنٹسٹ بھی ہوگا اور ماشاءاللہ دینی علوم کا بھی وہ چیمپئن ہوگا.
बिल्कुल वो इमाम गजाली जैसा बनेगा कि फलसफी भी है और इमाम गजाली भी है, वो कुछ भी नहीं बनेगा, ये दिमाग में रखो आप, वो कुछ नहीं बनेगा, वो कमाऊ पूत बन जाएगा, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करके कमाऊ पूत बने। क्रिएटिव सोच तो उसमें पैदा हो ही नहीं सकती, कोई तख्लीकी सलाहियतें कुछ मुल्क के लिए इजाद कर ले, पानी वाली गाड़ी की खबरें आएंगी। और अगर कोई ऐसा पैदा हो भी गया अपनी सलाहियतों की स्कूल की बेस पे कोई नहीं होता, बाज अपनी सलाहियतों की बेस पे होते हैं, तो वो भी वो सलाहियतों से गैर फायदा उठाएंगे उसके। फिर तो कहाँ से कहाँ बात चली गई भाई, वो तो कुछ खिचड़ी सी पक गई आज बयान में, दाएं बाएं उल्टे सीधे इधर उधर। लेकिन बहरहाल खिचड़ी में भी, खिचड़ी का तो फायदा ये होता है कि चावल भी उसमें और दाल का भी मज़ा भी आ जाता है और चटनी भी आ जाती है। तो बाज़ दफ़ा बस क्या करें, चल गया तो चल गया। लोग कहते हैं एक टॉपिक नहीं होता आपका, भाई जो बातें हैं वो गलत तो नहीं की ना, तो बिखरी हुई बातें सही तो हो गई ना कम अज़ कम। तो सोसाइटी को मेरे भाई फॉलो नहीं करो। अल्लामा इकबाल ने क्या प्यारी बात कही है, दो रंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक दफ़ा सही अल्लाह के बन जाओ, लोग फिर दीवाना कहेंगे आपको, लोग कहेंगे पागल हो गया है, फंडामेंटलिस्ट हो गया है। बिल्कुल बोले अब मैं लिबरल हकीकी मानों में, अब मैं लिबरलिज्म की तरफ आया हूँ कि दलील से मुझे जो बात सही लगती है मैं उसको फॉलो, और दलील से जो बंदा ठीक लगता है उसको भी फॉलो करता हूँ मैं। तो हमें दलील से अल्लाह के रसूल सही लगे, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जिस चीज़ को कह दिया गलत, वो क्या बन गई, गलत। अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया ज़िना क्या है, गलत। लड़कियों से दोस्तियां बोल लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, गलत। नेट पर बैठ के लड़कियों को देखना, दिलचस्पी लेना उनमें, ये क्या है, गलत बोल दिया। वला मुत्तखिदाती अखदान, कुरान ने कहा दोस्तियां लगाने की इजाजत नहीं है तुम्हें, ये अलाउ नहीं है, खत्म। कुरान ने कह दिया तुम्हें नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, सूद खाने की इजाजत नहीं है, सूदी बैंक में जॉब की इजाजत नहीं है, बहन की विरासत हड़प करने की इजाजत नहीं है। मरने के बाद सबसे पहले जो मैयत का होगा ना, कुरान खानी को डिले कर दो, विरासत को डिले मत करो। हमारे यहाँ सदकात पे, कुरान खानियों पे ज्यादा जोर होता है, मैयत की विरासत तकसीम करने पे जोर नहीं होता। हालांकि उस पे तो कुरान ने कहीं भी नहीं कहा कि जब कोई मर जाया करे तो फिर यूं पकाओ, फिर देगे पका के गरीबों में बांटो, ना 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 ना। कुरान ने कहा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है, जैसे ही मर जाए ना कोई तो उसकी विरासत के बारे में अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है। वसीयत तो बड़े सख्त लफ्ज है कि फौरन तुमने क्या करना है, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, अब्बा ने बड़ी जायदाद छोड़ी, थोड़े सी विरासत छोड़ी, कलील हो या ज्यादा हो, फौरन उसको क्या करना है, वारिसों के हवाले करना है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटी को आधा और बेटे को दुगना देना है। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ स्नतैनी, फिर देखना है अगर बेटियां 2 या 2 से ज्यादा है, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो 66% बेटियों को पकड़ा देना, वो आपस में डिवाइड कर लेंगे उसको। बाकी 33% क्या करना है वो हम आगे बता रहे हैं। कैसा अल्लाह ने तफसील से बताया ना, कोई भी नहीं करता ये। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ स्नतैनी फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़, बाप मर गया, इकलौती बेटी है और कोई ने वारिस नहीं है, आधी जायदाद इसके हवाले कर दो। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा सुदुस इन लम यकुल लहु वलद, अगर मैयत के सिरे से औलाद ही नहीं थी तो 1/3, अगर उनकी औलाद है तो 6ठा हिस्सा अब्बा को दे दो और 6ठा हिस्सा अम्मा को दे दो। ये तो सारे अल्लाह अहकाम बयान कर रहे हैं, कोई करता है इस पर अमल? 15-20 साल के बाद जब फड्डे शुरू होते हैं तो मुफ्ती साहब से पूछने आ रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब 1901 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था हैं, और अब हम पूछने के लिए आ रहे हैं कि किसको क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूं आपको सिर्फ सवाब मिलेगा और अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतनी पेचीदा हो चुकी होती है, इतना पता नहीं क्या क्या उसमें मुसीबतें खड़ी हो चुकी होती हैं। तो कैसे अल्लाह ने, मैं तो जब विरासत की आयात पढ़ता हूं तो हैरान होता हूं, यार अल्लाह ने कैसा माली मामलात में हमें साफ रहने का हुक्म दिया। फ़इल्लम यकुल लहु वलद ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिह सुलुस, अल्लाह फरमाता है अगर मैयत के सिरे से कोई औलाद ही नहीं है तो किसी का भी इंतकाल हो ना तो सारा विरासत उसके उस मैयत के अब्बा अम्मा को पकड़ा दो। अब्बा को 66% दे दो, अम्मा को 33% दे दो। अब्बा का खर्चा ज्यादा हुआ है ना बेटे पर, अम्मा का तो हुआ ही नहीं, अम्मा पे तो अल्लाह ने डाला ही नहीं है, फिर भी अल्लाह कहते हैं अम्मा है ना 33% गरीबी में इनको दे दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम कहते हैं अब्बा को ज्यादा मिल रहा है अम्मा को कम, हालांकि दोनों बराबर हैं। भाई बेटे पर का सारा खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला था, अब्बा पे। अम्मा पे 1 रुपया भी नहीं डाला था, अम्मा को फिर भी फ्री में 33% मिल रहा है। और अब्बा जिसने पूरी जिंदगी बेटे पे सारा खर्चा कर डाला उसको अल्लाह कह रहे हैं इसको 66% दे दो, इसने खर्चा बहुत किया है। तो उसूल लिहाज से तो अम्मा का 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह कहते हैं फिर भी बहरहाल अम्मा है तो 33% अम्मा को बोलो भाई दे दो। और अब 66% अब्बा को मिलेगा तो उस 66% को अब्बा ने खर्च भी अम्मा पे ही करना है, जबकि अम्मा को जो 33% मिलेगा उसमें से अम्मा ने अब्बा पे 1 धेला भी खर्च नहीं करना, और अल्लाह ने कहा भी नहीं खर्च करने को। नहीं आ रही मेरे ख्याल बात समझ। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया आबाउकुम व अबनाउकुम, ये सब तुम्हारे बाप दादे हैं,
لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے فائدہ کا کون ان میں زیادہ ہے, اس لیے جیسے جیسے ہم نے کہا ویسے ویسے دیتے رہو. پھر اللہ کہیں گے, انسان کہتے ہیں اللہ ابا اماں کا تو بتا دیا, بیٹے بیٹیوں کا بھی بتا دیا, میاں بیوی کا تو بتایا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر تمہاری بیگم کا انا للہ ہو گیا ہے تو قرآن خوانیوں کا بعد میں سوچنا بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تجہیز و تکفین کر کے دفن میں تو جلدی کرو. جب دفن کر کے آئے ہو تو پھر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیوی نے جو چھوڑا ہے تو تمہیں اس میں سے کتنا ملے گا؟ آدھا. آدھی جائیداد تمہاری ہے بشرطے کہ ان کے اولاد نہ ہو. آدھی تمہاری پھر آدھی بیوی کے بھائیوں کی, سالوں کی, جن کے ساری زندگی آپ ان کو سالہ سالہ کہہ گے تو آدھا ان کو ملے گا. اور اگر بیوی کے اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہیں 1/4 ملے گا, اور 75% بولو کہاں چلا جائے گا؟ تمہاری بیوی کے بچوں میں چلا جائے گا. پھر تمہارا حصہ کم ہو گیا کیونکہ اولاد کو پہلے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور تمہارا اگر انا للہ ہو گیا تو پھر 1/4 تمہاری بیوی کو ملے گا اگر اولاد نہیں. اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ اس کو دے دو. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی بندہ ایسا مرا ہے جس کے نہ ابا نہ اماں نہ اولاد, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, بھائی ہے اس کے, ماں شریک بھائی, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. کیسی ڈیٹیل اللہ نے بیان کی, سب احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, دیگوں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی, مرنے کے بعد فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ دیگیں بٹوائی جا رہی ہیں, وہ غریب کھا رہا ہے بوٹیاں. آج وسیم بھائی دنیا سے چلے گئے, زبردست مزہ آ رہا ہے. یہی ہوتا ہے, یہ دیگیں ویگیں نہیں, میت دیگیں جو ہے یہ ولیمہ ہے, ولیمے پہ میت پہ کھانا کھلانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. صدقہ جاریہ میں صدقہ کرو, چپکے سے کسی غریب کو پیسے دے دو, یہ نہ بتاؤ کہ میرے ابا مرے اس لیے دے رہا ہوں. بس دل میں صدقے کی نیت کر کے کسی غریب کو پیسے دے دو, نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب ابا کو پہنچے. غریب کو بتاؤ گے وہ کہے گا اللہ فلاں کے ابا بھی مر جائیں, وہ تو اس سے بڑا سیٹ ہے. کھلانا, ہدیے دینا, یہ خوشیوں کی سنت ہے, یہ میتوں پہ سوٹ نہیں. مذہب کو بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ. غیر مسلم بولے گا یار تمہارے بیٹے کی شادی تھی تو بھی وہی مرغا پکایا تھا, ابا کا انتقال ہوا تو بھی وہی مرغا. میں اس پر ایک دلچسپ لطیفہ سنا دوں پھر بیان ختم کرتا ہوں. ایک آدمی جو تھا نا, اس نے کہیں ہمارے بیان سنے ہوں گے یا علماء کے بیان سنیں گے, اس نے تہیہ کر لیا, اس کے والد کا انتقال ہوا, اس نے تہیہ کر لیا کہ میں دیگے نہیں پکاؤں گا, نہیں کھلاؤں گا, میرے ابا دنیا سے چلے گئے, بس میں روؤں گا, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا, حسب توفیق کہیں صدقہ خیرات کر دوں گا, یہ دیگے شیگے میں نہیں پکاؤں گا. تو لوگ کہاں چھوڑتے ہیں, لوگوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, وہابڑا ہیں, یہ ہیں وہابڑے خشکے, تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا تھا دنیا میں, تو اس کے لیے 6 دیگے نہیں پکا سکتا. بھائی باپ نے جتنا کیا تھا نا اس کے حساب سے تو 6 دیگے بھی کچھ نہیں ہیں, اس کے حساب سے تو میرے بھائی سارا دن بھی لنگر کھلاتے رہو گے, باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اب وہ تو دعائیں ہیں اور چپکے سے صدقات و خیرات ہے اس کے لیے. اور تمہیں کس نے, اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ باپ کے لیے ان مختوں کو دیگے کھلاؤ, ٹھیک ہے نا, جو تمہیں تانے دے رہے ہیں. لیکن پبلک چھوڑتی نہیں ہے, تو پبلک نے اس کو تانے دینا شروع کیے. ابے تیرا باپ دنیا سے چلا گیا, یہ خشکا, یہ وہابڑے, اور یہ جو بھی تانے فرقہ پرستی کے دیے جاتے ہیں خشکے, ان کی تو قسمت میں کھانا ہے ہی نہیں, ان کے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ویسے ہی بھوکا ننگا رکھا ہوا ہے. تو ایسے ایسے عجیب عجیب تانے نا, تو وہ بیچارہ تانوں سب تانے تو انسان پہ اثر ہوتے ہیں. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں نا, تو میں اس کنجوسی کے تانے کو بھی دور کروں گا, لیکن انہوں نے جو مجھے اذیت دی ہے نا اس کا بھی جواب دوں گا. اس نے تیجے پہ بلا لیا سب کو, بولا آ جاؤ بھائی لنگر ہے. اب ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے نا, پھر اس کا یہ والا اسٹائل نہیں تھا. اگر وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا نا تو پھر اور زیادہ لوگوں کو ذلیل کر سکتا تھا, وہ میں اس کو بتاتا اس طرح کرو. لیکن خیر اس نے کیا کیا, اس نے پبلک کو بلا لیا, جو تانے دے رہے تھے بلا لیا سب کو, مرغے شرغے پکائے, بڑی لش پش قسم کی قورمہ بریانی پلیٹیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں. اب لوگ ایک دم جیسے ہی کھانے کے لیے لوگوں نے نوالا ڈالا ہے نا برتن میں, وہ روٹی کا لقمہ اور بوٹیاں اٹھائی ہیں منہ کے قریب لے کر آئے, اس نے کہا ایک دم اسٹاپ, 1 سیکنڈ میری بات سن لیں. لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ بھائی, میت کو عذاب ہو رہا ہے نا قبر میں, یہی جذبہ ہوگا لوگوں کا, میت کو کیا ہو رہا ہے, کچھ ایسا ہوا نہیں ہے میں اپنی طرف سے, لیکن جذبات یہی ہوتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی میت کو کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے, ہم یہ جب کھائیں گے تو وہ عذاب وہاں سے, یہی مطلب ہے نا کھلانے کا. اور کیا مطلب ہے کہ ہم جب کھائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا, تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نہیں کھائیں گے آج ہم تو فائدہ نہیں ہوگا. تو لوگ پریشان کہ یار تیرے ابا عذاب قبر ہو رہا ہے اور تو ہمیں کھانے نہیں دے رہا. اس نے کہا 1 منٹ تھوڑا سا صبر کرو. لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میرے باپ کا انتقال ہو گیا, باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی, تو میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے. جس کی میت ہوتی ہے نا بیچارہ دال نہیں کھا سکتا,
میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا, غم سے میری یہ شدت ہے, اور تم کمبختو میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو, چلو کھاؤ. لوگوں نے کہا کمبخت اب ہمیں کھانے کے قابل. دوبارہ سناتا ہوں دوبارہ. یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کی میت پہ دیکھ پکائیں نا, تو بالکل اسی طرح اسٹائل میں کہا کریں ان کو, بالکل یہی اسٹائل ہونا چاہیے. بلکہ ایک اور موقع پہ یہ اسٹائل ہونا چاہیے, وہ بھی میں بتا رہا ہوں. یہ پھر میں نے نسخہ ہر جگہ فٹ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بوٹیاں اس منہ کے قریب, ٹھیک ہے نا, بالکل منہ کے قریب ہے بوٹیاں, اور ابھی منہ میں ڈالنے والے ہیں. کہہ رہے ایک منٹ رکو. کہہ رہے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, غم سے میری حالت نڈھال, میرے گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے, مجھ سے تو مسور کی دال بھی حلق میں نہیں اتر رہی, اور تم میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو کھاؤ. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے, اس زمانے میں لوگوں میں تھوڑی سی غیرت تھی, تو وہ رک گئے کہ یار کمبخت تو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کھائے. فرمایا آج اگر کوئی ایسا کرے, لوگ کہیں گے تو جو مرضی کہہ دے ہمیں, ہم کھائے بغیر نہیں جائیں گے. سمجھ رہے؟ فرمایا کہ اگر وہ روکنے کے بجائے جا کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دے, لوگ انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے یہ سالے ثواب کے لیے. کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ بھی سنت ہے, کھا جاؤ اس, انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے, وہ چھوڑیں گے نہیں. وہ کہیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہمارے ساتھ واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا, بنس روڈ میں, وہ بڑی مشہور نہاری تھی بنس روڈ کی, اب بھی ہے, تو وہاں سے نہاری پورے کراچی میں اس بہت زیادہ پھیلی ہے. تو وہ بچپن میں وہ بڑی مشہور تھی. تو حضرت فرماتے تھے جو بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا, ایک بندہ جاتا تھا, اس کو تھوڑا سا نا وہاں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کی پلیٹ میں نیمبو ڈال دیا, اپنی طرف سے لیمو. تو انسان پھر اب آپ نے کسی کا اکرام کیا ہو, تھوڑا سا نیمبو نچوڑ دیا ہو, تو اگلا پھر مروت میں آتا ہے, وہ کہتا ہے چلیں جی بسم اللہ کریں, آپ بھی کھا لیں. تو کہتے چلو میں نے نیمبو بھی ڈال دیا تو میں بھی کھا لیتا ہوں. تو وہ اکثر یہ کیا کرتا تھا کہ جا کے نیمبو نچوڑتا اور ساتھ میں کھانے میں شریک ہو جاتا. لوگ مروت میں شرم نے منع نہیں کر پاتے تھے. ایک دن ایک آدمی نے کہا اس کو میں تھپڑ لگاؤں گا نا, یہ میرے ساتھ ہی حرکت کرے گا. تو اس نے نیمبو نچوڑا ہے, اور جیسے ہی کھانا شروع کیا اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا. تو یہ کہتے ہیں میری ماں بھی مجھے ایسی تھپڑ مار مار کے کھلایا کرتی تھی, کوئی بات نہیں اور مار, ٹھیک ہے نا. تو غیرت جب بالکل ختم ہو جائے تو پھر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی. تو یہ واقعہ آج میں باراتیوں پہ فٹ کرتا ہوں. میں نیو کراچی میں امامت کیا کرتا تھا, ایک بوڑھا, یہ پچھلا واقعہ تو فرضی ہے, یعنی ممکن ہے فرضی ہو, مجھے نہیں پتا یہ سچا ہے یا فرض. بعض واقعات سچے نہیں ہوتے, علماء محض ایک عبرت کے لیے بتا کے کہ بھئی یہ فرضی واقعہ ہے, لیکن جو اب میں واقعہ بتا رہا ہوں وہ سچی ہے, سچی مچی کا ہے. تو وہ ایک آدمی جو تھا, یہ بھی ممکن ہے فرضی نہ ہو, یہ سچا واقعہ جو بھی میں نے بیان کیا ہے. تو ایک بوڑھے آدمی تھے نیو کراچی میں, جب میں مسجد میں امامت کیا کرتا تھا, یہ 2004 کی بات ہوگی, 4 یا 5 کی. تو ایک بوڑھے آدمی تھے, 60 سال ان کی عمر ہوگی, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اچھا میں اس وقت اپنی 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا تھا, اور میں کہہ رہا تھا یہ ایک نکاح کی کثرت کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ جہیز کی رسم بہت تیزی سے, سپلائی اور ڈیمانڈ ہے نا, سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم, تو عورت کی ویلیو گر گئی. جب ویلیو گر گئی تو انعامی اسکیمیں نکالنی پڑتی ہیں. پھر جیسے پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جائیں, خریدنے والے کم ہو, تو پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلوں پہ 1 فری. تو میں کہہ رہا تھا اب عورت کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے نکاح کے حوالے سے, ویسے تو گرل فرینڈ کے حوالے سے بہت ڈیمانڈ ہے, نکاح میں ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو اب لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی بیٹی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری, فریج فری, الماری فری. تو یہ انعامی پیکج ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھا دو سپلائی کے مقابلے میں. ہر آدمی جب زیادہ نکاح کرے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی. کیا خیال ہے؟ پھر عورت کی ڈیمانڈ کیا ہو, گرل فرینڈ کے لیے تو بندوں کو لڑکیاں ملیں گی نہیں, کیونکہ جب ان کو اچھے اچھے میاں مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں کہ کسی کو بوائے فرینڈ بنائیں. وہ کہیں گے بھائی یہ تو وفا کرے گا, میاں وفا کرتا ہے نا, بوائے فرینڈ تھوڑی وفا کرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہو جائیں گی لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ. جب شارٹ ہو جائیں گی تو پھر لوگ پھر لڑکیوں کے ابا کے پاس آئیں گے, بھائی ہم, پھر وہ انعامی اسکیم ہے کہ بھائی میں اتنا مہر دے رہا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو ایک الگ باقاعدہ گھر بنا کے دوں گا, اور میں جو ہے وہ اور میں میڈیکل جو تعلیم ہے نا وہ میں مکمل کروا دوں گا اس کی. 2 سال ہو گئے نا, 2 سال میرے ذمہ, میں ڈاکٹر بنا دوں. پھر یہ ہوگا, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جی میں کروں گا یہ سارے کام. تو میں کتاب لکھ رہا تھا, کیسا کیا اللہ کی طرف سے ایک ہوا ہے کہ بالکل یہی میں لکھ رہا تھا کہ بوڑھے باپوں پہ جو ہے نا بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. یہ مضمون میں لکھ رہا تھا کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا, اور میری یہ جذبات سے کیفیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا, یہ کوئی عیاشی کی کتاب نہیں ہے, جو حالات میں دیکھ رہا تھا. اور میں جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک کے نا وہ جو سیاہی ہے
वो फैल रही थी सफ़े पर, मुझे लिखने में दुश्वारी हो रही थी, ऐसा जज्बाती हुआ था मैं उस वक्त। नमाज पढ़ के मैं वापस घर की तरफ आ रहा हूं तो एक बूढ़े मियाँ ने रास्ते में रोक लिया। उनको क्या पता मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूं। उन्होंने कहा बेटे मेरी 6 बेटियां हैं, मैं जिंदगी मेरी अजाब में आ गई है। ऐसे बूढ़े आदमी के जबान भी उनकी लुड़खड़ा रही थी, बोला नहीं जा रहा था। कह रहे यार रिश्ते तलाश करते करते अब एक रिश्ता मिला है, बड़ी बेटी